اگر کوئی ذات ہے جس کے نام کو ورد و وظیفہ بنانے کی اجازت ہے بلکہ موجب سعادت ہے، جن کا نام خدا نام کے بعد اذان میں بھی ہے، کلمہ میں بھی ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کو قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نام کے بجائے القاب سے بلایا گیا، کبھی یاسی تو کبھی طٰہٰ سے مخاطب کیا گیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ان کو نام کے بجائے القاب سے ملقب کیا گیا۔ جب انہوں نے چادر اوڑھ لی تو قرآن پکار اٹھا یا ایھا المدثر، جب انہوں نے کمبل لپیٹ لیا تو قرآن ملقب کرتا ہے یا ایھا المزمل۔ آج ہماری مجلس میں ایک عاشق ایسا بھی ہے جس کا دل انہی کے عشق میں دیوانہ ہے، جس کے لبوں پر انہی کے نام کا ترانہ ہے، جو گنگناتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آواز لب و دہن سے نہیں بلکہ دل کی عطا گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ اس میں عشق و محبت کی چاشنی، جذبات کی حرارت، احساسات کی تپش اور شوق انتظار کی تمازت ہے۔ میری مراد برادرم عبداللہ حسان ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں انہیں آواز دیتا ہوں کہ اے ترنم کے جزیرے کے حسی شہزادے، اے ترنم کے جزیرے کے حسی شہزادے، میں نے ایک نعت چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، بس میرے حال پہ اتنی سی عنایت کر دے، میرے اس نعت کے ہر شعر میں خوشبو بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے پہلے درود پاک کا ورد کر لیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بن دیکھے محمد پر، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن